لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والضلال. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حق و باطل کا لباس نہ پہناؤ. جب تمہیں علم ہے کہ حق کیا ہے پھر بھی حق کو چھپاتے ہو. جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. اس پر ہماری بات ہو رہی ہے. کون کون سی رکاوٹیں ہیں اس پہ بات کریں جو حق سے روکتی ہیں. اور انشاءاللہ آج وہاں پہنچ جائیں گے کہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے کن صفات کی ضرورت ہے. لیکن پہلے اس بات کو مکمل کر دیا جائے جو کل ہم نے جہاں پر بات کو چھوڑا تھا کہ جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہیں. اس کی وجوہات بتائیں آپ کہ نفسانی خواہشات اپنی جگہ، حسد، رقابت، یہ سب اپنی جگہ. ایک چیز ہے کسی سے نفرت. کسی سے نفرت، بغض کا معنی تو اور اس میں چلا جائے گا اگرچہ کہ بغض کا معنی بھی ہے. یہ نفرت، یہ بغض کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی صحیح بھی ہوتا ہے نا. کسی سے اس کے بدعمالیوں اور وجوہات کی بنا پہ، صحیح وجوہات کی بنا پہ اسے بغض رکھتا ہے آدمی. مثلا جو رسول و آل رسول سے بغض رکھے اس سے بغض رکھنا بھی صحیح ہے. رسول و آل رسول سے جو بغض رکھتا ہو اس سے بغض رکھنا بھی ضروری ہے. علامت ایمان میں سے ہے. ایک یہ بتائے کبھی کبھی یہ چیز روک لیتی ہے کہ بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن وہ آدمی کہہ رہا ہے جس سے مجھے نفرت ہے. حسد نہیں ہے. حسد کی وجہ سے، حسد تو ہم نے کل بات کر لی. نفرت ہے، پسند نہیں کرتے، مطلب اس کو کسی بھی بنا پہ اسے پسند نہیں کرتے. ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے خاندان میں، پڑوس میں، لیکن ہمیں اس سے نفرت ہے. کوئی معاملات ایسے ہو گئے ہمارے، ہمیں اس سے نفرت ہے مگر بات صحیح کر گیا. یہاں پر بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. بڑے بڑے غلط لوگوں نے کبھی کبھی کوئی صحیح بات کر دی ہے. جیسے صحیح بات کو لے لو. بڑے بڑے غلط لوگوں نے کبھی صحیح بات کر دی ہے، لے لو. اور بہت اچھے اچھے لوگوں نے کبھی غلط بات کر دی ہے، نہ لو. بہت اچھے اچھے لوگوں نے کبھی غلط بات کر دی، وہ غلط بات نہ لو. یہ تو صرف معصوم کا خاصہ ہے کہ معصوم جو دیتا ہے وہ لے لو، جسے روک دے اسے رک جاؤ. یہ صرف معصوم کے لیے. یہ صرف پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے لیے کہ جو دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. باقی لوگوں کے لیے کیا ہے کہ یہ دیکھو کہ اچھی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو جانے دو، اپنے کام سے کام رکھے. کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو. آئیے اب ایک حدیث پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس سے بات کو شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں اقبل الحق ممن اتاک بہ صغیر او کبیر وان کان بغیضا. حق کو قبول کر لو چاہے وہ کوئی بھی تمہارے پاس لے کر آئے. حق کو قبول کر لو چاہے وہ تمہارے پاس کوئی بھی لے کر آئے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگرچہ کہ تم اس سے نفرت ہی کیوں نہیں کرتے. وَإِن كَانَ بَغِيضًا، اگرچہ تمہیں اس سے بغض ہی کیوں نہ ہو، نفرت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حق بات کبھی لے کر آ جائے تو اس کو کیا کرو، قبول کر لو. اقبل الحق ممن اتاک بہ صغیر او کبیر، جو بھی لے کر آئے تمہارے پاس، چھوٹا لے کر آئے یا بڑا. اب اس میں سب چیزیں آ گئیں.
چاہے عمر میں چھوٹا یا بڑا ہو، چاہے منصب میں، اس کو مت دیکھو، حق لائے، حق بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حق کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ بَغِيظًا، اگرچہ کہ اس سے تمہیں بغض ہی کیوں نہیں، تمہیں چڑ ہے، نفرت ہے، لیکن حق کرے تو دے دو۔ بالکل اسی طرح فرماتے ہیں وَرْدُدِ الْبَاطِلَ، اور باطل کو رد کر دو، عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِن صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَإِن كَانَ حَبِيبًا، باطل کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اس کو رد کر دو، چاہے وہ چھوٹا لائے چاہے وہ بڑا لائے، اگرچہ کہ وہ تمہارا حبیب، تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ ایسا شخص کیوں نہ ہو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، لیکن اگر باطل لا رہا ہے تو محض اس خاطر کیونکہ میرا ساتھ ہے، کیونکہ میرا عزیز ہے، میرا دوست ہے، میں اسے چاہتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں، لہٰذا مروتاً باطل کو بھی قبول نہیں کرنا ہے، مروتاً باطل کو بھی قبول نہیں کرنا، کہ مروت رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، صغیرن اور کبیرن کا کیا مطلب، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مطلب میرے بزرگ ہے، لیکن اگر باطل کی دعوت دے رہا ہے تو مروت میں کہ میرا بزرگ ہے، باطل قبول کر لوں گا، نہیں، باطل قبول نہ کرنا، چھوٹا ہے، میں بہت عزیز رکھتا ہوں، باطل کی دعوت لے کر آیا ہے کہ نہیں، یہ خیال نہ کرنا۔ وَإِن كَانَ حَبِيبًا، اگرچہ کہ ایسا شخص کیوں نہ ہو جسے تم بہت محبت کرتے ہو، ایسا ہو، جب بھی باطل قبول نہ کرنا، حق اس سے قبول کر لینا، باطل اس سے قبول نہ کرنا۔ یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، مگر فطرت کیا ہے انسان کی، یہ حدیث ہے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب آئیے مولا عارفان، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد لا تعرفون الحق، تم بالکل بھی حق کو پہچانتے نہیں، بلکہ پہچاننا چاہتے ہی نہیں۔ کمعرفتکم الباطل، یعنی جتنے انس سے، جتنی چاہ سے، جتنی لگن سے تم باطل کی طرف جاتے ہو، اتنی چاہ سے، اتنی لگن سے تم حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ بات وہی نا کہ حق سخت ہے۔ یہ کب فرما رہے ہیں مولا، جب مولا کے سامنے لوگ جو ہے نا، جو لوگ ہیں، یہ نہیں کہ بعد والوں کے لیے کہا جا رہا ہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جنہوں نے مولا کا دل دکھایا۔ آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مولا کے سامنے اس کا دل دکھا دے؟ چلو بھائی، سامنے حس نہیں کرتے، اس لیے مولا کی مرضی کے خلاف والے کام کر لیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات یہ ہے۔ یقین ہے، ان کے وجود پر بھی یقین ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی غلط باتیں کیوں کر لیتا ہے؟ کیونکہ ظاہری طور پہ حس نہیں کر رہا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ظاہری طور پر مولا آپ کے سامنے ہو تو آپ کو غلط کام کریں گے؟ آپ امام کی مرضی کا، مولا کی مرضی کے خلاف کام کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا، فکر تو یہی ہے نا، سوچ تو یہی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیسے لوگ تھے جو امام سامنے تھا وہ مخالفت کرتے تھے؟ یہ جو جملے ادا کر رہا ہوں یہ کن سے گئے مولا نے، وہ سامنے جانتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کا کیا تصور ہے مولا کے بارے میں، بھائی یہ تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر مولا سامنے آ جائے یا ظہور ہو جائے امام کا، تو امام کے ظاہر ہونے کے بعد بھلا کوئی ان کا چاہنے والا، ان کے ماننے والا ان کی مرضی کے خلاف عمل کر سکے گا؟ فکر تو یہی ہے نا، کرے گا یا نہیں کرے گا وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو مستقبل کی بات ہے۔ میں سوچ کی بات کر رہا ہوں، فکر کی بات کر رہا ہوں۔ ہر مومن کی یہی فکر ہے نا کہ نہیں بھائی سامنے ہوتے تو کیسے کرتے، یہ تو نظر نہیں آ رہے، وجود ظاہری نہیں ہے ہمارے سامنے، یعنی نہیں ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لہذا کر رہے ہیں۔ مگر مولا یہ ان سے فرما رہے ہیں کہ جو سامنے تھے، جو موجود تھے، جو کوفے میں تھے، جو مدینے میں تھے، جو مکے میں تھے، جو سرزمین اسلام میں تھے، سب موجود تھے، ان سے خطاب کریں لا تعرفون الحق، تم حق کو پہچاننے کی بالکل کوشش نہیں کرتے ہو، چاہتے ہی نہیں ہو کہ حق کو پہچانو، لیکن باطل کو پہچاننے میں سبقت کرتے ہو۔ کمعرفتکم الباطل، جیسی تمہاری باطل کے ساتھ شناسائی ہے نا، جیسی تمہاری باطل کے ساتھ دوستی ہے، جیسے تمہارے باطل کے ساتھ تعلقات ہیں، ایسے حق کے ساتھ تمہارے تعلقات نہیں، ان سے ڈرتے ہو، ان کے پیچھے رہتے ہو، لیکن حق کے ساتھ تمہارے زبانی دعوے ہیں، یہ ان لوگوں سے کلام ہو رہا ہے، حق کے ساتھ تمہارے زبانی دعوے ہیں۔ وَلَا تُبْتِلُونَ الْبَاطِلَ كَإِبْطَالِكُمُ الْحَقِّ، تم باطل سے
کا بطلان نہیں کرتے، ولا تبطلون الباطل، تم باطل کا بطلان نہیں کرتے، یعنی باطل کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، باطل کے خلاف بات نہیں کرتے، باطل کے خلاف صدائے حق نہیں بلند کرتے۔ جس طرح سے کہ تم کا ابطالکم الحق، جیسے تم حق کا بطلان کر دیتے ہو۔ اگر کوئی حق بات لے کر آ جائے، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ جو سامنے مجمع، یاد رکھیے گا، جس نے دل دکھایا، جس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ تیاری کرو، دشمن تم پر چڑھتا چلا آ رہا ہے، چڑھتا چلا آ رہا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سب کام مولا کر لیں۔ جیسے بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ سب کام جناب موسیٰ اور ان کا اللہ کر لے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے، سب کام انت و ربک، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لینا، تذہبا فقاتلا، آپ دونوں جائیے اور لڑیے۔ آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ 800 سال سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اب آپ آئے ہیں تو ہم سے کہہ رہے ہیں لڑو، تو پھر آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو بس یہ فائدے نقصان والا دین نہیں۔ جب حق آ جائے تو حق کی نصرت کرنا لازم ہے۔ جناب سید الشہداء کربلا کے میدان میں حق ہے نا، حق ہے۔ اب اگر لاکھ اس زمانے میں کوئی باہر بیٹھ کے افسوس کر رہا ہو کہ بھئی یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، بڑا غلط ہونے سے، یہ کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اگر کربلائے عصر میں حاضر نہیں ہوگا، نصرت نہیں کرے گا، تو انہی کے ساتھ شمار ہوگا جو ظالمین میں سے، جو کس میں ہیں؟ ظالمین میں سے۔ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علی محمد پر، شمار ان میں۔ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ تم پہچانتے ہو کہ یہ حق ہے، یہ خدا کا رسول حق ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود حق پر عمل کرنے سے، حق کا ساتھ دینے سے تمہیں خواہشات نفسانی روک لیتی، تمہیں بغض روک لیتا ہے، تمہیں دشمنی روک لیتی، تمہیں حسد روک لیتی، حق کا ساتھ نہیں دیتی۔ افسوس ضرور کرتے ہو کھڑے ہو کے بعد میں، لیکن جب نصرت کرنے کا وقت ہو تم اس وقت ساتھ نہیں دیتے۔ امتحان کا وقت آتا ہے، قوموں پر گزر جاتا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہوں باتیں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سرخرو ہیں، میں سرخرو ہوں۔ بے شک ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، یہ نہ سمجھیے گا کہ سب کے سب اچھے تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، اور سب پر امتحانات آئے، سب کو امتحانات سے گزرنا پڑا۔ جس نے بھی اقرار کیا اسے امتحان سے گزرنا پڑا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے مومنین کے ساتھ کہ جب بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرو گے تمہیں امتحان کی چکی میں ضرور ڈالا جائے گا، امتحان کی بھٹی میں ضرور ڈالا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے ہم کیوں سرخرو ہیں؟ بطور کلی بات کر رہا ہوں، ایک قوم کی حیثیت سے، من حیث القوم، میں مسلمانوں کی بات بھی کر سکتا ہوں، تمام مسلمان من حیث القوم، بھائی باطل کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں نا، بے شک برے بھی ہیں، بے شک بدعمالیاں کرنے والے بھی ہیں، بے شک اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے بھی ہیں، مگر بطور کلی سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں شیعہ ہو یا سنی، آپ دیکھیے انصاف کے دامن کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ جامع ازہر کے علماء اہل سنت ہیں، مگر جس دلیری کے ساتھ، ابھی نہیں برسوں سے وہ فتوے دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، مکتب کی بات نہیں، اور یہ جامع ازہر کے علماء کا خاصہ رہا، ہمیشہ سے اکثریت کی بات کر رہا ہوں، 100% کی بات نہیں کر رہا، 100% کی بات نہیں کر رہا، ہر دور میں خاصہ رہا۔ سن 50 سے تو میں جانتا ہوں، سن 50 سے میں جانتا ہوں ان کی تحریکوں کو، یعنی پڑھا ہے، مجھے اتنا بوڑھا مت سمجھ لیجیے گا میں آپ کہ سن 50 سے پہلے قائد اعظم کے ساتھیوں میں نہیں تھا میں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، مطالعے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں مصر کے علماء پیش تھے، پیش تھے، کس چیز میں؟ وہ جو مجمع جہانی بنایا تھا مسلمین کا، علماء کا، یعنی مجمع اتحاد بین المسلمین سمجھ لیجیے، اس کا ترجمہ آسانی سے یوں سمجھ میں آ جائے گا، اس پوری تنظیم کا جو نام رکھا گیا تھا، جس میں اس وقت مصر کے، عراق کے، ایران کے علماء، وہ جس کو کہتے ہیں کہ احمد ابدا اور بہت سارے لوگ تھے، میرے نام ذہن میں ان کے نہیں آ رہے، لیکن بہت سارے افراد مجاہدین تھے، کیونکہ اچانک میرے ذہن میں آگئی بات کہ میں ان علماء کا ذکر کر دوں آپ کے سامنے، ورنہ وہ پورا سلسلہ ہے، محمد ابدا وغیرہ، ان سب کی ایک تحریکیں ہیں۔
کہ ان لوگوں نے پوری دنیا میں دورہ کیا. یہ کون سا سلسلہ تھا؟ جو 19ویں صدی کے آخر میں سید جمال الدین افغانی، جسے سید جمال الدین اسد آبادی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر دور میں تشیع ہو یا تسنن، ہر دور میں ان میں یہ احساس پایا جاتا تھا کہ حق حق ہے، ہمیں باطل کے مقابلے میں جمع ہو کر کھڑے ہونا پڑے گا. تو وہ آج تک یہ نہ سمجھے گا کہ سلسلہ ختم ہو گیا، آج تک ساری دنیا میں یہی سلسلہ جاری ہے، جس کے اثرات اب یمن میں نمودار ہوئے ہیں کہ پوری تحریک ایک جگہ جمع ہو گئی ہے، سب شیعہ سنی مل کر جمع ہو گئے یمن میں. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے سامراج سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو من حیث القوم اگر مسلمانوں کو لے لیا جائے تو وہاں، اور اگر اپنی ملت کو لے لیتا ہوں، بھائی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں کہ نہیں، انصاف سے بتائیے. قوم ہے نا، قوم میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قوم میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم کمیونٹی تھوڑی ہیں. وہ اکثر کہہ دیا جاتا ہے نا کمیونٹی کیا ہوتا ہے؟ کمیونٹی تو گروہ کو کہا جاتا ہے. ہم نیشن ہیں. اتنی انگلش تو میں نے بھی آپ سے سیکھ لی ہے کہ نیشن اور کمیونٹی میں فرق ہوتا ہے. کمیونٹی الگ چیز ہوتی ہے، کمیون سے نکلا ہے، جتھا ہے، جتھے کو کہتے ہیں، ایک گروہ کو کہتے ہیں. نیشن ایک قوم ہے. کچھ تو فرق ہوگا نا، جبھی تو نیشن الگ ہے، کمیونٹی دو لفظ ہے نا انگلش میں بھائی، جو میں نے آپ سے سیکھے تو دو لفظ ہے نا، تو دونوں میں فرق ہے نا. جبھی تو ایک نیشن ہے، ایک کمیونٹی ہے. جیسے اردو میں گروہ یا جتھا اور ایک ہے قوم. تو بس کمیونٹی نہیں ہے، ہمیں قوم ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. کمیونٹی نہیں ہے، ایک قوم ہے جس میں ہر زبان بولنے والا ہے، ہر رنگ و نسل والا ہے، ہر ملک والا ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، نیگرو بھی ہے، گورا بھی، ہر قسم کے لوگ ہیں نا. ہر زبان بولنے والا بھی ہے، ہر علاقے کا ہے. ہر ملک میں تو یہ کیا بنتی ہے؟ قوم بنتی ہے، کمیونٹی نہیں بنتی ہے. یہ کمیونٹی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قوم ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو جب قوم ہے تو ہر قسم کا فرد اس میں ہے نا، اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا، اس میں کون سا اس کی بات ہے، یعنی حیرت کی بات ہے، تعجب کا، ہر قسم کے لوگ ہیں. مگر میں بات کر رہا ہوں من حیث القوم. من حیث القوم آپ دیکھیے کہ اب میں نے کیوں کہا کہ سرخرو ہے، کہ اس وقت یہ 30-35 سال کے امتحانات کے بعد کتنا سخت دور ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے. یہ تو آنے والا مورخ لکھے گا کہ یہ کیسے ثابت قدم لوگ تھے. یقین جانی، مطلب میں جو کوئی شوق نہیں کہ میں خواہ میں مسکہ لگاؤں یا خوشامد کروں، یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے، مجھے یہ آتا ہی نہیں ہے. لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو مورخ لکھے گا نا آنے والا وقت کیسے ماحول میں، ظلم، تشدد اور جبر کے ماحول میں ہر طرف سے ڈرایا جاتا ہے، یہ آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور ڈرایا کیا جا رہا ہے؟ حقیقت بھی یہی ہے کہ نہیں ہے کہ کسی لمحے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر اس کے باوجود آپ موجود ہیں نا میدان میں. یہ عزاداری ہمارا میدان ہے، عزاداری ہمارے عہد و پیمان کا، وعدے کو وفا کرنے کا میدان ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکست نہیں کھائی، میدان میں ہے. جو قوم میدان میں کھڑی رہے اس کی لاشیں گر سکتی ہیں، وہ قوم نہیں گر سکتی کبھی. دہشت کے ماحول میں خوف اور دہشت مسلط کر دیا گیا ہے لوگوں کو، یہاں سے لے کے پارا چنار تک. لیکن کہیں سے یہ خبر آئی کہ جلوس نہیں نکلا کیونکہ عزادار نہیں آئے. جلوس نہیں نکلا کیونکہ عزادار نہیں پہنچے. ایسے کہیں سے خبر آ رہی ہے آپ کے پاس؟ نہیں آ رہی. بس یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ من حیث القوم انفرادی طور پہ خرابیاں ہو سکتی ہیں، انفرادی طور پہ عیوب ہو سکتے ہیں
کہ اس آدمی میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، مجھ میں یہ کمی. یہ ہو سکتا ہے، انفرادی طور پہ نقائص ہوتے ہیں، لیکن جب قوم کی بات آئے، من حیث القوم، دنیا جو فیصلہ کرتی ہے، تاریخ جو فیصلہ کرتی ہے، افراد بھی الگ کرتی ہے. افراد کا فیصلہ وہ ہوتا ہے تاریخ کا کہ جو افراد تاریخ ساز ہوتے ہیں. ایک فرد ہے مگر تاریخ کے رخ کو موڑ رہا ہے، ایک فرد ہے، وہاں فرد کا ذکر آئے گا. ورنہ عموماً کیا ہوگا، قوموں کے مزاج کو بیان کرتی ہے تاریخ کہ یہ قوم ایسی تھی، یہ قوم ایسی تھی، یہ قوم ایسی تھی. اب اگر کسی قوم کے لیے کہا جاتا ہے کہ قوم شیشہ پلائی ہوئی دیوار، باطل کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے 1400 سال سے، تو یقیناً اس قوم میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، کچھ کم دلیر ہیں، کچھ زیادہ دلیر ہیں. لیکن مورخ اس پہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ ایک ایک فرد کو تھوڑی ڈھونڈے گا. وہ اگر 5 کروڑ لوگ ہیں تو ایک ایک فرد کو جا کے نہیں دیکھے گا کہ اس کا مزاج کیا ہے. وہ تو یہ دیکھے گا کہ بطور کلی اس قوم کا کردار کیا ہے جب سخت وقت آ جائے. بھائی اس کی آسان سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں نا میں، کہ ہم جب تقسیم کرتے ہیں مزاجوں کی تو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں لوگوں کا مزاج ایسا ہے، فلاں علاقے کے لوگ کنجوس ہیں، فلاں علاقے کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، فلاں علاقے کے لوگوں کی زبان بڑی میٹھی ہے، حالانکہ وہاں بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرنے والے بھی ہیں. لیکن حکم لگتا ہے کل پہ، حکم لگتا ہے کل پہ، حکم لگتا ہے کہ بھائی بڑی دلیر قوم. اب ہر طرح کے لوگ ہیں مختلف ممالک میں، لیکن کسی ملک کے لیے کہا جاتا ہے بھائی بڑے دلیر لوگ ہیں، حالانکہ وہاں بزدل ہے، میں نے خود دیکھا ایک سے ایک بزدل پڑا ہوا ہے. لیکن کیونکہ بطور کلی سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، تو جب قوم کی بات آتی ہے تو پوری دنیا کہتی ہے بھائی یہ فلاں قوم جو ہے یہ بڑی دلیر، یہ بڑی بہادر ہے، بھائی یہ فلاں جگہ کے لوگ بڑے دلیر ہے تو اتنا سا ملک لیکن دنیا کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہے تو چھوٹا سا کرو لیکن جناب دنیا کے مقابلے میں، شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے تو چھوٹا سا لبنان. اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں، ہر قسم کے لوگ، لیکن کتنی بڑی طاقت ہے وہ. لبنان کے شیعہ اور سنی دونوں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ وہاں کے مسیحیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مل کر لڑا تھا، کوئی لڑ رہا تھا اور باقی لوگ ان کی مدد کر رہے تھے، مورلی سپورٹ دے رہے تھے، ان کو جذبہ دے رہے تھے، سب ساتھ تھے. اگر وہ اتنے دلیر، اتنے بہادر، اتنے باوقار نہ ہوتے تو بتائیے اتنا سا ملک جس کی آبادی 40-45 لاکھ سے زیادہ نہیں، بہت زور لگا لیں گے 50 لاکھ، 5 ملین سے اوپر نہیں جائے گا لبنان، صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود اربوں ڈالر سامراج خرچ کر رہا ہے کہ نہیں، کہ کسی طرح پھر ان میں تفریقہ ڈالو، شیعوں کو الگ کرو، سنیوں کو الگ کرو، مسیحیوں کو الگ کرو. ابھی بھی کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بس یہاں پتا چلا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے نہیں ہیں، یہ کمیونٹی نہیں ہے، یہ گروہ نہیں ہے، یہ قوم کا مزاج ہے، قوم کا مزاج کہ جب ایک بار کھڑے ہو جائیں باطل کے مقابلے پہ پھر ساری دنیا مل کر بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی ہے. وقتی طور پر ہر جگہ یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں یہ سازشیں فرقے وارانہ فساد، فرقے وارانہ علیحدگی میں کرائی جائے، فرقے واریت کی بنیاد پر ان کو بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے. لیکن جو شعور آگے بڑھ رہا ہے، سب جگہ صف بندی ہو رہی ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ اس شیطانی طاقت کا ہے جو دنیا پر قبضے کے خواب دیکھ رہی ہے، جو ساری دنیا کے لوگوں کو، مظلوموں کو اپنا غلام بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے. ہر زمانے میں ایسے خواب دیکھنے والے پیدا ہوتے ہیں نا تاریخ بشریت میں، کہ پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہو، ہمارا سکہ چلے. مٹ گئے وہ بھی، چلے گئے، وہ برباد ہو گئے، کیونکہ سامراج کی شکلیں بدلتی چلی گئیں. اس کی عمر ہے کم، لیکن جو حق اور باطل کا معرکہ ہے، حق ہمیشہ کیوں غالب رہا؟ کہ میدان میں رہا. جب تک میدان میں کھڑے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ سرخرو ہیں، ہم لوگ سرخرو ہیں. اتنے شدید دباؤ کے باوجود
پوری دنیا کی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے اس وقت ہمارا ملک. اس سنگین دور میں عباس کا پرچم لے کر نکل رہے ہیں آپ. اب میں اطمینان سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ 8, 9, 10 محرم آ رہی ہے. کیا ہو سکتا ہے آگے کا سوچ لیں کہ بڑے سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوگا؟ ایک واقعہ سناؤ آپ کو. دیکھیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جنگ احد میں تاریخی واقعہ سنا بھی ہوگا آپ نے, پڑھا بھی ہوگا. جنگ احد میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد یعنی عبداللہ انصاری شہید ہوئے. ان کے بھائی شہید ہوئے اور ان کے سسر بھی شہید ہوئے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی والدہ کا نام ہے ام نصیبہ, یعنی جناب ام نصیبہ کے شوہر, جناب ام نصیبہ کے بھائی اور جناب ام نصیبہ کے والد. 3 جناب جابر ابن عبداللہ کے انصاری کے ماموں, والد اور ان کے نانا. 3 آدمی جنگ احد میں شہید ہوئے. اور جناب ام نصیبہ کا ہاتھ بھی زخمی ہوا, کیونکہ جب مسلمانوں کے پیر اکھڑے تھے جناب ام نصیبہ نے مٹھی میں خاک بھر بھر کے احد کی پھینکنا شروع کی تھی کہ لو یہ احد کا ٹیکہ بھی لیتے جاؤ. بھاگ رہے ہو رسول کو چھوڑ کر. یہ سارے واقعات ہیں تاریخ میں. تو جناب ام نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ صحابی بھی ہیں, صحابیہ بھی ہیں, 3 لاشیں اونٹ پر لادے ہیں اور واپس آ رہی تھی. جنگ احد سے واپس آ رہی تھی مطمئن, اور زخمی بھی ہیں جب, اور تلوار سے لڑی بھی ہیں. کئی کافروں کو زخمی کیا ہے جناب ام نصیبہ نے. ادھر سے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین میں سے کچھ ہستیاں تشریف لے جا رہی ہیں احد کی طرف. جب یہ سنا ہے سارا واقعہ تو ظاہر ہے کہ ایک فطری سی بات تھی, احد کی طرف جانے. ملاقات ہوئی راستے میں. تو امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم یہ سوال کرتی ہیں ام نصیبہ سے, کیا حال ہے احد کا, کیا خبر ہے احد کی. جناب ام نصیبہ سلام کرتی ہیں, پھر جواب دیتی ہیں کہ خدا کا رسول خیریت سے ہے, باقی کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ 3 لاشیں لے کر آ رہی ہیں, شوہر کی, بھائی کی اور باپ کی, اور ایک خاتون ہے. آپ یہ دیکھیں نا صنف نازک سے ان کا تعلق ہے. وہ کیا جواب دے رہی ہیں کہ خدا کا رسول خیریت سے ہے, باقی کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. یعنی بتا دیا کہ کوئی مصیبت نہیں اگر ہدف باقی ہے, اگر مقصد باقی ہے تو پھر کوئی مصیبت نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ. لیکن اگر اللہ نے مقدر میں رکھا ہے کوئی امتحان, دیکھیں مقدرات سے تو انکار نہیں ہے نا. اس مقدرات پہ مولا کائنات نے ایمان رکھنے کا, اللہ نے اس کے رسول نے ایمان رکھنے کا حکم دیا کہ مقدرات ہے. صفین کیا ہے؟ مقدرات میں سے ہے. جمل کیا ہے؟ مقدرات میں سے ہے. نہروان کیا ہے؟ مقدرات میں سے ہے. قضاء و قدر پہ جو خطبہ ہے نا نازل البلاغہ میں, اس کو ضرور پڑھیے گا, بلکہ کلمات الاختصار میں بھی دیا ہوا ہے الگ سے قضاء و قدر کے باب میں مولا کا فرمان کہ کیا ہے اس کا معنی. کبھی انشاءاللہ تفصیل سے سمجھا دیں گے, ابھی وقت نہیں ہے قضاء و قدر پہ بات کرنے کا. لیکن اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر اللہ نے یعنی مشیت نے طے کیا ہے کہ ابھی اور آپ کو سونے سے کندن بنانا ہے. سونا کندن کب بنتا ہے؟ جب اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. واحد دھات ہے جو آگ میں ڈالے جانے سے اور قیمتی بن جاتی ہے. سونا اور قیمتی بن جاتا ہے, کندن بن جاتا ہے, اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. تو اب آپ کو اگر کندن بنانے کا فیصلہ ہے, اللہ چاہتا ہے, مشیت چاہتی ہے کہ آپ کو اور قیمتی بنایا جائے, سونے سے بھی زیادہ قیمتی بنایا جائے. مقدرات میں سے ہے نا, طے ہو گیا کہ کوئی امتحان دینا ہے آپ کو, دیں گے. وہ سوچ لیجئے کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ بھائی, جو بھی ہو جائے. جب آج تک سرخرو ہیں تو اب بھی کوئی سیاہ دھبا نہیں لگنے دیں گے, ٹھیک ہے نا.
لہذا جس میں نظم و ضبط ہوتا ہے نا وہ جیتتا ہے، وہ جیتتا ہے۔ یہ لڑائیاں، یہ حق اور باطل کی معرکہ آرائیاں، یہ قوموں کی سروائیول کی لڑائیاں، بقا کی جنگیں 10 20 30 40 سال کی نہیں ہوا کرتی عزیزو، یہ تو نسلاً بعد نسلاً، نسلاً بعد نسلاً، یہ صدیوں کی لڑائیاں ہوتی، مگر قومیں شکست نہیں کھاتی۔ قومیں اس سمندر کی طرح ہوتی ہیں جو اپنا پانی، اپنا راستہ بنانا جانتا ہے۔ سب دروازے بند کر دو، پانی پھر بھی راستہ بنا لے گا، کتنے بند باندھ دو وہ پھر اپنا راستہ بنا لے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جو ہونا ہے ہو جائے۔ سب سے بڑی بات سوچنے کی ایسے وقت میں، مصیبت کے وقت میں یہ ہوتی ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ مصیبت کی بات نہیں ہے، بغیر لڑائی کی بھی تو مصیبت آ جاتی ہے، سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نہیں، جب یہ حق و باطل کی معرکہ آرائیاں ہوتی ہیں تو ان میں سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں۔ اس کو چھوڑو جو مصیبت آ رہی ہے، یہ دیکھی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں، یہ یقین تو ہونا چاہیے نا کہ میں حق پر ہوں۔ پس جب انسان کو یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر وہی مصیبت اس کے لیے اعزاز بن جاتی ہے، وہی مصیبت اس کا درجہ بڑھا دیتی ہے، وہی مصیبت اسے فضیلت عطا کر دیتی ہے، یعنی اس کی فضیلت بن جاتی ہے مصیبت، اسے نہیں معلوم مگر تاریخ میں وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میں تاریخ لکھ رہا ہوں، من حیث القوم آپ ایک تاریخ لکھ رہے ہیں۔ وہ ایک جملہ برسوں پہلے کبھی کہا تھا، آج تکرار کرنے کا وقت ہے کہ مورخ کے ہاتھ میں قلم ہے، رکا ہوا ہے، لکھنا چاہتا ہے کچھ۔ کیا لکھنا چاہتا ہے؟ جو آپ لکھوانا چاہتے ہیں وہی لکھے گا، وہی لکھے گا جو قومیں لکھوانا چاہتی ہیں۔ ہم سب چلے جائیں گے، دوسری نسلیں آ جائیں گی ہمارے بعد، جیسے ہم آئے ان کی جگہ جو پہلے چلے گئے نا، اب نہیں ہے۔ اگر ہم ان زمانوں میں ہوتے تو ہم کہاں ہوتے نہیں ہوتے نا۔ یہ تصور تو کر لیا کیجیے، یہ جن زمانوں کی بات کریں، اگر اس زمانے میں ہم ہوتے، اچھے ہوتے یا برے ہوتے، جو بھی ہوتے، ابھی ہوتے نہیں ہوتے۔ بس اب جو نسلیں آئیں گی تو ہم تو نہیں ہوں گے نا، لیکن وہ نسلیں پڑھیں گی تاریخ، وہ نسلیں پڑھیں گی تاریخ۔ یاد رکھیے یہ فرق ہے حق اور باطل کا۔ باطل کی نسلیں بھی چلتی ہیں، چل رہی ہیں۔ باطل اپنا حسب نسب بتاتا نہیں، چھپاتا ہے۔ کون کہے گا کہ میں فرعون کی اولاد میں ہوں؟ کون کہے گا کہ میں نمرود کی اولاد میں ہوں؟ کون کہے گا کہ میں شداد کی اولاد میں ہوں؟ کون کہے گا کہ میں یزید کی نسل میں ہوں؟ کہے گا کوئی؟ کہہ دو بھائی، بڑی محبت ہے، ذرا کہہ دو، کہہ دو۔ ہوگے بھی تو نہیں کہہ رہے، کیوں؟ جانتے ہو کہ بھائی اب میرے بچے بھی گالیاں دیں گے، ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ برا بلا کہیں تو دیکھیں ہیں، مگر یہ کتنی بڑی فتح ہے حق کی کہ ہونے کے باوجود اپنا شجرہ چھپائیں گے، حسب نسب چھپائیں گے۔ یہ اور بات کہ ان کے کارنامے خود پتا دے دیتے ہیں کہ ان کا حسب نسب کیا ہے۔ زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ یا بس آتا ہوں منزل کی طرف۔ اب کیا لکھنا ہے مورخ کو؟ یہ ہمیں لکھوانا ہے، تاکہ وہ آنے والی نسلیں کسی کی اولادیں چھپائیں گی کہ ہمارے باپ دادا کون تھے، کسی کی اولادیں فخر سے کہیں گی کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ جن کا قتل عام کیا گیا، جنہیں زندہ جلایا گیا، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، جن کے گھر لوٹے گئے، جنہیں برباد کیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، جنہیں دیواروں میں چن دیا گیا، جنہیں قتل کر دیا گیا، جنہیں نہروں میں بہا دیا گیا، جن کو گھروں سمیت جلا دیا گیا۔ فخر سے کہتے ہیں چھپایا تو نہیں اپنا شجرہ، اپنے ہاشمی نسل ہونے پہ فخر ہے۔
اور اگر ہاشمی نہیں ہے، ہاشمیوں کا دوست ہے، تو اس بات میں فخر کرتا ہے کہ میرے باپ دادا بھی بنی ہاشم کے دوست ہیں، میں بھی دوست ہوں، میرے باپ دادا بھی رسول و آل رسول کے محب تھے، میں بھی ان کا محب ہوں، ہے نا فرق؟ تو بس یہ یاد رکھیے کہ مورخ وہی لکھے گا جو آپ لکھوائیں گے من حیث القوم۔ تو یہ ثابت قدمی جو اللہ نے آپ کو عطا کی اس روئے زمین پر، یہی تو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، چاپ سنائی دے رہی ہے۔ یہ وہ ہمارا یقین ہے، صدیوں کا یقین، جو ہمیں ظلم اور بربریت، دہشت اور وحشت کے مقابلے پہ ثابت قدم رکھے، کیونکہ ہم نے اپنے نقصان کو نہیں دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں، حسین حق ہے یا نہیں، علی حق ہے یا نہیں، حسن حق ہے، حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ دختر رسول فاطمۃ الزہرا سلام علیہا حق ہے نا، حق ہے، خدا کا رسول حق ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بس یہ سوچنا چاہیے کہ کس کی محبت میں یہ زخم آ رہے ہیں، کس کی محبت کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے ہمیں۔ بس جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ رسول و آل رسول کے عشق میں مجھ پر یہ ساری مصیبتیں آ رہی، تو مصیبتیں کیا بن جاتی ہیں؟ گلے کا ہار بن جاتی ہیں۔ کیسا ہار؟ جس کے لیے جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ موت آدم کے بیٹے کے گلے میں پڑے ہوئے اس ہار کی، اس گلو بند کی مانند ہے کہ جو پہلی یعنی دلہن کے گلے میں اس وقت ڈالا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے جس دن اسے حجلے عروسی میں جانے۔ میں تشریح کر رہا ہوں، کلمات کی تشریح کر دی میں نے پوری۔ کیسے محبت کرتے ہیں ہم موت کے ساتھ، جیسے وہ دلہن اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار سے محبت کرتی ہے، ایک رات کی بیائی دلہن محبت کرتی ہے ہار سے۔ تشبیہ دی ہے کہ بہت عزیز ہوتا ہے اسے وہ زیور، اس دلہن کو جس دن وہ دلہن بنائی جائے کوئی بھی بچی، کہ اس طرح سے محبت کی جاتی ہے موت سے۔ تو گلے میں پڑا ہوا ایک خوبصورت ہار ہے، گلو بند ہے، جس سے محبت کرتا ہے انسان۔ بس یہ حسین کا قول اور یہ حسین کے بھتیجے کا ایک قول، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ لیجئے، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ لیجئے۔ حسین یہ فرما رہے ہیں اور جناب قاسم کیا فرما رہے ہیں؟ جب حسین نے پوچھا ہے بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو، جناب قاسم نے کیا فرمایا؟ چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ یہ لفظ جناب قاسم نے کیوں استعمال کیا؟ شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ قرآن مجید میں آئے تھے نا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے ذائقے کا نام ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت کچھ ذائقہ رکھتی ہے، بس ہر آدمی کے لیے اس کے اعمال کے حساب سے یہ ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کے لیے تلخ ہے، کسی کے لیے زیادہ کڑوا، کسی کے لیے کم کڑوا، کسی کے لیے پھیکا، کسی کے لیے میٹھا، اور کسی کے لیے شہد سے بھی زیادہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں موت کے ساتھ ذائقے، 3 جگہ ذائقے، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھے گا، ذائقہ چکھے گا، موت ذائقہ رکھتی ہے۔ لہذا شب عاشور جب جناب سید الشہداء ہر ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے تو یہ بچہ بار بار سامنے آتا تھا۔ بھائی کا بیٹا حسن، حسن کا بیٹا قاسم، بھائی حسن کا بیٹا قاسم۔ حالانکہ امام حسن علیہ السلام کے اور بھی بیٹے ہیں جو شہید ہوئے کربلا میں، اور جو زخمیوں میں بیچ میں بچے، جناب حسن مصنع جن کی اولاد ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں، کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جناب عبداللہ شاہ غازی محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں، یعنی امام حسن کے پوتے ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی۔ تو اب مجھے بتائیے، آپ بار بار یہ بچہ سامنے آتا ہے، حسن کا بیٹا ہے۔ کبھی ہم نے پڑھا تھا پورا اشرا، یہاں نہیں کہیں اور پڑھا تھا کہ اولاد حسن جب بھی
اولاد حسین پر وقت پڑا ہے، ہر زمانے میں ڈھال بنی ہے۔ دلائل سے میں نے کہیں باتیں کی تھی، جان کے جو قیام امام حسن ملتا ہے جان کے ملتا ہے، تاکہ بنی امیہ اور بنو عباس کی توجہ ہماری طرف رہے، اولاد حسین کی طرف نہ جائے، یعنی اماموں کی طرف نہ جائے۔ ہر امام کی سپر بنی ہے اولاد حسن، اتنا قیام ہے۔ یہ طالبین کا جو قیام تاریخ میں کہا جاتا ہے نہیں، ابو طالب کی اولادوں کا، اس میں سب سے زیادہ جو قیام ہے وہ امام حسن کی اولاد کا، اور کربلا میں بھی سب شہید ہوئے، صرف حسن مصنع سے آپ کا سلسلہ آگے چلا ہے اولاد حسن کا۔ یہ قاسم بار بار آتے تھے سامنے، اور جب دیکھا کہ ہر بار امام نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں، دوسرے کو اس کا مقام بتانے لگتے، آخر نہ رہا گیا قاسم سے، آئے بابا چچا کے سامنے، چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ دیکھا ایسے محبت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن یہ موت جو عشق حسین میں آ جائے، یہ موت نہیں، یہ تو حیات ہے، حیات ابدی کا جام ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ جام ہے، وہ مشروب ہے جو کبھی مرنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے مومنین ثابت قدم استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں عصر عاشورہ میں، اس لیے کھڑے رہتے ہیں کربلائے عصر میں، کھڑے رہتے ہیں عاشور۔ امام نے پوچھا بیٹا موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ مسکرا کے شہزادہ کہتا ہے چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیر ہے، احلی من العسل۔ سینے سے لگا لیا حسین، کہتے میرے لال قاسم، ارے تو کیا، تیرے وہ ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی دفتر شہادت ہے۔ گھبرا گیا قاسم، چچا جان کیا یہ ظالم خیموں میں گھس جائیں گے؟ کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین نے تسلی دی قاسم کو، نہیں بیٹا قاسم، میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لاؤں گا، میدان میں اسے تیر لگے گا۔ قاسم کو اطمینان ہو گیا۔ حسین نے نہیں بتایا قاسم کو کہ بیٹا کیا ہونے والا ہے، بیٹا تو یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ خیمے میں نہیں گھس جائیں گے؟ میرے بچے قاسم عصر عاشور کے بعد نہ صرف یہ کہ خیموں میں گھسیں گے، لوٹیں گے، آگ لگائیں گے، رسول زادیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لیں۔ نہیں بتایا قاسم کو۔ تسلی ہو گئی قاسم، خیمے میں آ گئے، ماں کی آغوش میں سر رکھ کے لیٹے ہیں قاسم۔ جناب ام فروا کہہ رہی ہیں بیٹا قاسم تیرے بابا ہوتے تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے۔ اب دیکھیے ایک ماں کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ تو ماں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ جب بچے جوان ہونے لگتے ہیں، اب ان کو دولہا بناؤں گی، اب ان کی شادی کروں گی، اس کے لیے چاند سے دلہن لاؤں گی۔ علی اکبر کی ماں کی بھی یہی تمنا ہے، اون و محمد کی ماں کی بھی یہی تمنا ہے، قاسم کی ماں کی بھی یہی تمنا ہے۔ لہٰذا کہتی ہے بیٹا تیرا بابا ہوتا تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا، میرے لال مجھ بیوہ کی لاج رکھ لے، صبح حسین پر اپنے چچا پر قربان ہو جائے۔ اور دیکھ اگر تیرا چچا، اس کو ٹھیک کرو بیٹا، یہ کیا مشکل ہے، اس کو ٹھیک کرو آ کے جلدی سے۔ لا حول۔ اور بیٹا دیکھ اگر تیرے چچا جان تجھے اجازت نہ دیں تو تیرے بازو پر جو تعویذ بندھا ہوا ہے نا، اسے کھول کر اپنے چچا جان کو دے دیں۔ جانتے ہیں نا یہ وصیت ہے حسن کی، کیونکہ جس وقت حسن دنیا سے پردہ فرما رہے تھے قاسم تو 1.5-2 سال کا تھا، کلیجے سے لگا کے روئے تھے قاسم کو،
اور جناب ام فروا سے فرمایا تھا کہ میرا خاص ہدیہ ہے کربلا کی، اور اگر حسین نہ جانے دے تو میری وصیت دکھا دینا، وصیت پہ عمل کرنا ہے حسین۔ رات بھر ماں بیٹے کے درمیان عہد و پیمان ہوتا رہا۔ صبح ہوئی، جب قاسم جاتے تھے، جانے کی کوشش کرتے تھے، حسین روک لیتے تھے، حسین نہیں جانے دیتے۔ قاسم حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کو جاتا ہوا، انصار چلے گئے، جانثار چلے گئے، ہاشمیوں میں سب جا رہے ہیں کہ کر کے بڑے بھائی چلے گئے قاسم کے، دادے شجاعت دی، سب شہید ہو گئے، روتے ہوئے آئے قاسم، مادر گرامی چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، جب جاتا ہوں کہتے ہیں بیٹا قاسم تم کمسن ہو، کلیجے سے لگایا، ماں نے کہا بیٹا میرے لال تجھے اجازت ضرور ملے گی، بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولا، کہ یہ اپنے بابا کی تحریر لے جا اپنے چچا کے پاس۔ بابا کی تحریر کو دیکھا، قاسم دوڑے اپنے چچا کے خیمے میں، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، مضمون پڑھا، مضمون پڑھتے ہی حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو۔ قاسم کو گلے لگا کر دیر تک روتے رہے۔ بھئی یہی تو لکھا ہے کہ بھائی حسین قاسم کو نہ روکنا، اسے میدان میں جانے دینا، یہ میرا خاص ہدیہ ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سجایا ہے قاسم کو، سجانا یعنی اپنے ہاتھ سے امامہ رکھا سر پر، اپنے ہاتھ سے دوش پر عبا ڈالی، اپنے ہاتھ سے بھائی کا پٹکا کمر میں کس کے باندھ دیا قاسم۔ جب قاسم خیمے سے باہر نکلا ہے نا اپنے چچا کے ساتھ، تو لوگوں کو دن میں 14ویں کے چاند کا شبہ ہونے لگا تھا۔ حسن کا محلقہ قاسم اپنے بابا حسن کا سراپا لیے ہوئے آیا ہے خیمے سے باہر، اور اتنے کمسن تھے قاسم کہ حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا ہے اور زین پر بٹھایا۔ اتنا کمسن ہے قاسم کہ دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے، کبھی دائیں طرف جھک کر توازن برقرار کرتے تھے، کبھی بائیں طرف، یہ حال تھا جناب قاسم۔ جب چلنے لگے عباس نے کہا بیٹا قاسم دھیان سے، ہوشیار ہوتا ہے۔ قاسم نے مسکرا کر دیکھا، کہتے ہیں چچا جان آپ ہی کا تو شاگرد ہے، آپ میری جنگ دیکھیے گا۔ حسن کا لال آیا میدان میں، مبارز طلب کیا، آؤ میرے مقابلے پر، سنو میں حسن کا لال ہوں، وہی حسن جس پر جنگ سے جی چرانے کا الزام تھا، اور جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، میری تلوار کی کاٹ دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں۔ اس لہجے میں اس کمسن شہزادے نے للکارا کہ پسرے سات تک دہل کے رہ گیا۔ اپنی فوج کے نامی گرامی پہلوان ارزق شامی کو کہتا ہے جا اس نوجوان کا سر کاٹ کر لیا۔ معاذ اللہ حقارت سے دیکھا ارزق شامی، کہتا بچی کے مقابلے میں جاؤں گا؟ جنگ میں شریک اپنے 4 بیٹوں میں سے ایک کو کہا جا اس بچے کا سر کاٹ کے لیا۔ ادھر وہ حسن کے لال کے مقابلے میں آیا، قاسم تیار ہوا، ایک ہی وار میں جہنم کا راستہ دکھایا۔ غصے میں آیا ارزق شامی، دوسرے بیٹے کو بھیجا جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ، دوسرے کے ساتھ بھی یہی سلوک، تیسرے کے ساتھ بھی یہی سلوک، چوتھے کو بھی اسی طرح جہنم میں بھیجا قاسم نے۔ 4 بیٹوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، ارزق شامی غصے میں پاگل ہو گیا، چنگھاڑتا ہوا دوڑا حملہ کرنے کے لیے قاسم کی طرف۔ ادھر ارزق شامی چلا، ادھر عباس نے گھبرا کے آواز دی قاسم بہت دھیان سے،
بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، ہر وار پہ اکبر داد دیتے تھے اپنے بھائی کو، بھائی قاسم مرحبا آفرین، عرضہ آیا تو اکبر نے بھی کہا بھیا قاسم ذرا دھیان سے، اور حسین کا عالم یہ ہے کہ سجدے میں چلے گا، دعا کریں معبود قاسم کا لاشا اٹھاؤں گا مگر ہاشمی جوان ہے، اے معبود ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہ ہو۔ ادھر قاسم اپنے آپ کو تیار کر رہے ارزق سے مقابلہ کرنے کے لیے، ادھر ارزق آیا، ادھر قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا، ایسا وار کیا سر پہ کہ 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اور پھر گھوم کر دیکھتے ہیں اپنے چچا عباس کی طرف، اپنے چچا حسین کی طرف، اپنے بھائی علی اکبر کی طرف، پھر سجدہ شکر میں ہے عباس، حسین، علی اکبر۔ اب جھنجلا کر کہتا ہے پسرے ساتھ ایک ایک کر کے جاؤ گے، یہ علی کا لال، حسن کا لال پورے لشکر کو کاٹ دے گا، حملہ کرو مل کر۔ حسن کے 9 عمر شہزادے پر یہ ٹڈی دل لشکر ٹوٹ پڑا، مقابلہ کرتا رہا قاسم، مقاتل میں ہے یہاں تک کہ 40 کو اس قاسم نے جہنم کا راستہ دکھایا، 40 کوفیوں شامیوں کو، کتنوں کو زخمی کیا۔ آخر کم سن ہے، غلبہ ہونے لگا، تیر آنے شروع ہوئے، برچھیاں مارنی شروع کی، زخموں سے چور ہو کر جب گرنے لگا قاسم، اس وقت پکارا اپنے چچا کو، یا اماں ہو ادرک، اے چچا جان میری خبر لیجیے۔ عزادارو قاسم کی آواز سن کر جیسے دوڑے ہیں نا حسین، ایسے کسی کی آواز پہ نہیں دوڑے تھے۔ میرے لال قاسم میں آ رہا ہوں، میرے بیٹے قاسم میں آ رہا ہوں۔ حسین بھی دوڑے، عباس بھی دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے۔ ارے قاسم نرغہ آدم ہے، نرغہ آدم ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ لاشا پامال ہوا یا نہیں ہوا، میں تو بس ایک بات جانتا ہوں، زیارت ناہیہ کا ایک جملہ ہے امام زمانہ سے جو منقول ہے، زیارت جو نقل کی جاتی ہے، منسوب ہے زیارت امام زمانہ سے۔ میرا امام فرماتا ہے میرا سلام ہو ان لاشوں پر جو اس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیے گئے تھے کہ ان کے جوڑ بند الگ الگ ہو گئے۔ ہٹایا لشکر، عباس نے حملہ کیا، حسین نے حملہ کیا، میدان صاف ہو گیا، میدان صاف ہو گیا۔ ماں کو خبر مل گئی، خیمے میں جمع ہو گئی بیویاں ام فروا کے خیمے میں، اطمینان سے انتظار کر رہی ہے میرے بچے کا لاشا ہے۔ سب کے لاشیں لے کر آئے ہیں، حسین میرے قاسم کا لاشا بھی آتا ہوگا، لیکن جانتے ہیں جب گلے خیمے پہ صدا ہوئی، انتظار ہوا، حسین جب خیمے میں داخل ہوئے تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ گٹھڑی سینے سے لگائے ہوئے۔ حیران ہو کر ام فروا فرماتی ہے، اے مولا، اے سید و سردار، اے آقا، ارے میرے بچے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ میرے بچے کو کہاں چھوڑا ہے؟ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، خیمے کے فرش پر گٹھڑی کو رکھ کر کھول دیا۔ بس عزادارو، جس سر پہ صحرا باندھنے کی خواہش رکھتی تھی ام فروا، کس طرح سے اس کے ہاتھوں کو مہندی لگی، کس طرح صحرا